الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. گزشتہ گفتگو کے اندر قربانی کے چند مسائل کو ذکر کیا گیا. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص صاحب شرائط نہیں ہے تو اس پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ سنت ابراہیمی کی احیاء میں اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر آپ کے حکم پہ تعمیل کرتے ہوئے یہ ہمت کرتا ہے کہ وہ قربانی ادا کرتا ہے تو وہ قربانی نفلی ادا ہوگی. لیکن جو شخص حامل شرائط ہے اس کے اندر قربانی کی شرائط پائی جاتی ہیں تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے. اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا. جو ہی قربانی کے ایام آتے ہیں تو چند لبرل قسم کی سوچ والے جو لوگ ہیں وہ قربانی پہ اعتراض کرتے ہیں اور دین اسلام کو نشانہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسا پرامن دین ہے کہ جس دین کے اندر ہر سال جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلامی ہر تہوار پہ اعتراض کرتے ہیں اور اپنے بغض اور حسد کو ظاہر کرتے ہیں. تو جو ہی قربانی کے جو ایام ہیں وہ قریب آتے ہیں وہ دین اسلام پہ زبان درازی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو دنیا بھر کے اندر فاسٹ فوڈ کے برانڈ ہیں، چاہے وہ KFC ہو، میکڈونلڈ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اپنی تجارت کے لیے سال بھر کے اندر کروڑوں جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں. تو اگر وہ اپنی تجارت کے لیے جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے رب کے لیے جانور ذبح نہیں کر سکتے؟ اور وہ دنیا کے مال کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ جانوروں کو قربان کرتے ہیں. دین اسلام ہمیں قربانی کا حکم دیتا ہے. ہر سال مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے حضور اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں. دین اسلام نے قربانی کے حوالے سے کئی مسائل کو بیان فرمایا ہے. ان مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن تک جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے. تو محبوب علیہ السلام نے قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے ایام کو بھی مخصوص فرمایا ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ قربانی کی جائے. ان دنوں کے علاوہ قربانی کے کوئی ایام نہیں ہیں. اور اگر کوئی شخص ان ایام سے قبل جو ہے وہ حامل شرائط نہیں تھا لیکن ان ایام کے اندر بھی وہ صاحب شرائط، اس کے اندر شرائط جو ہیں قربانی کی پائی جاتی ہیں تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے. اور جانوروں کو ان ایام سے قبل ہی لایا جاتا ہے اور یہ بہت ہی بہتر ہے، اس لیے کہ جب جانوروں کو پہلے لایا جائے گا تو ان کی خدمت و خاطر کی جائے گی، ان سے محبت و پیار کا جو رشتہ ہے وہ وابستہ ہوگا. اور پھر جب قربانی کی جائے گی، اللہ کے حضور اسے ذبح کیا جائے گا تو جذبہ اثار اور جذبہ قربانی کا جو احساس ہے اسے محسوس کیا جا سکے گا. محبوب علیہ السلام نے ان جانوروں کا بھی ذکر فرمایا کہ جو جانور جائز ہیں اور جن جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی. علماء کرام، فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے وہ 3 قسم کے جانور ہیں. ایک اونٹ ہے، ایک گائے ہے اور ایک بکری ہے. بھینس، بھینسا اور بیل وغیرہ جو ہیں یہ گائے کے اندر ہی آ جاتے ہیں. اور پھر جو دمبا ہے، بیڑ ہے، وہ بکری کے اندر ہی شامل کی جاتی ہیں.
اور ان کی جتنی بھی انواع ہیں، چاہے وہ نر ہو، مادہ ہو یا خصی ہو، تمام کا ایک ہی حکم ہے، تمام کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے ان کی عمروں کے حوالے سے بھی کہ جانور کی عمر کتنی ہو تو پھر جو ہے اسے قربان کیا جا سکتا ہے۔ پھر پاک علیہ السلام نے اونٹ کی جو عمر ہے اس کو 5 سال مقرر فرمایا کہ اگر 5 سال کا اونٹ ہوگا تو اسے قربان کیا جا سکے گا، اور جو اس سے کم عمر کا ہے وہ اسے قربان نہیں کیا جا سکے گا۔ اور پھر جو گائے ہے اس کی عمر کو مقرر کرتے ہوئے آپ نے 2 سال مقرر فرمائے، اور بکری کی اور بھیڑ اور دمبے کی جو عمر ہے اس کو 1 سال مقرر فرمایا کہ ان عمروں کے بعد جو ہے یہ وقت جو ہے یہ سال گزرنے کے بعد جو ہے ان کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس سے قبل نہیں کی جا سکتی۔ اور فقہائے کرام نے استثناء کی ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ دمبا اور بیر جو ہیں اگر وہ 6 ماہ کے بھی اتنے فربے اور اتنے موٹے تازے ہیں کہ وہ دیکھنے سے سال بھر کے لگتے ہیں تو ان کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز ہے، ورنہ جو دیگر جو جانور ہیں ان کی جب تک عمر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے قربانی کے جانور کے حوالے سے اور دیگر احکام کو بیان فرمایا، یعنی کہ جانوروں کے بے عیب ہونے کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربعۃ لا یجزین فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کو قربان کرنا، جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ اگر ان جانوروں کے اندر عیب ہے تو اسے قربان نہیں کیا جا سکے گا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا الاعراء البین عورها والمریضۃ البین مرضها والارجاء البین زرعها والکثیرۃ التی تنکی۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جانور کانا ہو اور اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری قسم کا جانور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مریض ہو اور اس کا مرض بھی بالکل ظاہر معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم کا جانور جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لنگڑا ہو، ایسا لنگڑا کہ جو قربان گاہ تک چل کے نہ جا سکے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم کا جانور جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ایسا جانور کہ جو بالکل کمزور اور نحیف ہو کہ جس کی ہڈیوں میں سے جو گودا ہے وہ ختم ہو چکا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے احادیث مبارکہ سے جو ضابطہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ اگر یہ معمولی قسم کے عیب ہوں، یعنی کہ یہ کم درجے کے عیب ہوں، تو پھر ان جانوروں کی یا ان عیب والے جانوروں کی جو ہے قربانی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اور دوسرے عیوب کا بھی ذکر کرتے ہوئے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر کسی کا جو کان کٹا ہوا ہے اور 1/3 سے زائد ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر 1/3 سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور کسی کے اگر کان ہی نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کی دم کٹی ہے یا چکی جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے اور 1/3 سے زیادہ ہے کٹی ہوئی ہے تو پھر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے، کم ہو تو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور لیا جائے اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے تو ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے کہ جو بے عیب ہو، ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، تو ایسے جانور کو اللہ رب العزت کی راہ میں جو ہے قربان کیا جائے۔